آپ نے کہا تھا کہ ہو نہیں سکتا کہ پیپلز پارٹی جیتے کیونکہ ہمارا جو نمبر ہے وہ 192 ہے، ان کا 173 ہے، لیکن اس کے باوجود آج پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیت گیا ہے۔ 32 لوگوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا ہے، تو یہ ہوا کیا ہے؟ کیوں ووٹ کاسٹ نہیں ہوا حافظ صاحب؟ 31 لوگوں نے کاسٹ نہیں کیا، یعنی نہیں آئے، 31 لوگ نہیں آئے اور ایک نے کاسٹ نہیں کیا، فردوس صاحب نے، انہوں نے اپنی صوبائی سیٹ کو ریٹین کیا۔ لیکن ایسا نہیں تھا کہ لوگ موجود تھے اور انہوں نے کاسٹ نہیں کیا، بلکہ ان کو لایا نہیں گیا، ان پر قبضہ کیا ہوا تھا، یا تو خریدا ہوا تھا یا پر جبر کے ذریعے سے ان کو رکھا گیا تھا، اور اس کی ویڈیوز بھی آ رہی تھیں اور معلومات بھی پوری پہنچ رہی تھیں، اور ہم نے الیکشن کمیشن کو متنبع بھی کیا تھا، درخواست بھی کی تھی، سب کچھ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود زمیں جنبت نہ جنبت گل محمد کچھ بھی نہیں ہوا۔ اور ایک ایسا الیکشن ہوا شہر کراچی کا جس میں الیکٹورل کالج کے 31 لوگ داخل ہی نہیں ہوئے کونسل ہال میں اور میئر بن گئے۔ دیکھیں، میں آج بھی اس پر قائم ہوں کہ 173 ہی زیادہ ہوتا ہے، 173 ہی کم ہوتا ہے اور 193 ہی زیادہ ہوتا ہے۔ آپ بھی اس پر قائم ہوں گے، ریاضی بھی یہی کہتی ہے، سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آپ نے پیسے سے، طاقت سے کچل کر عوام کی رائے کو اپنا میئر بنا لیا۔ 3 لاکھ ووٹ لیے ہیں پی پی نے، اور سارے الائز ملا لیں تو 3.5 لاکھ بنیں گے، اور جماعت اسلامی کے ووٹ 5 لاکھ سے کہیں زیادہ، پی ٹی آئی کے 4 لاکھ سے کچھ کم، سب ملا کے 9 لاکھ، ان کے 3.25 لاکھ۔ اور آپ بتائیے، اور سیٹیں بھی ہماری زیادہ، ووٹ بھی ہمارے زیادہ، وارڈ بھی ہمارے زیادہ، لیکن جیت گئی پیپلز پارٹی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا، تو یہ ووٹ انہوں نے قبضہ کر کے لیا ہے نا۔ تو لیکن اب اگر 31 لوگ آئے نہیں ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے، اور اس کی جو بھی وجوہات ہیں، مثال کے طور پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مبینہ طور پہ کوئی پیسے چلے اور اس وجہ سے وہ نہیں آئے ہیں، تو اگر وہ اب نہیں آئے ہیں اور انہوں نے ووٹ ہی کاسٹ نہیں کیا ہے تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کی کیا حکمت عملی؟ اب نہیں، ہمارا کہنا یہ تھا، مجھے تو ہی معلوم دل کا حال کیا ہے کہ کتنے پیسے لیے کتنے نہیں لیے، تو سب باتیں ایسی آ رہی ہیں نا، ہو سکتا ہے جبر کی وجہ سے نہ آئے ہوں، قید کیا ہوا ہو کہیں پر، 9 مئی کے حالات کو بنیاد بنا کر یہ کام کیا ہو، تو یہ ذمہ داری تو حکومت کی اور الیکشن کمیشن کی ہے نا۔ لا انفورسنگ ایجنسیز کو استعمال کیا جاتا، لوگوں کو برآمد کیا جاتا اور ہال میں لا کر بٹھا دیا جاتا، پھر اگر وہ اپنی پارٹی کی رائے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تو ڈیفیکشن کلوز لگتی، اور اگر وہ جو ہے وہ رائے کے مطابق فیصلہ کرتے تو 193 زیادہ ہوتا ہے، 173 کم ہوتا ہے، جماعت اسلامی جیت گئی ہے۔ تو اصل بات تو یہ تھی نا، جب لوگ ہی نہیں آئے تو پھر الیکشن کیا ہوا؟ ہم نے اگر انہوں نے ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا تو اگر ان کی جو پارٹی ہے انہوں نے انسٹرکشن ان کو دی تھی ووٹ کاسٹ کرنے کی اور آپ کے حق میں ووٹ کاسٹ کرنے کی، تو ڈیفیکشن کلوز تو پھر بھی انووک ہو سکتی ہے۔ نہیں، دیکھیں، اگر وہ آتے، دیکھیں نا، پہلا سوال یہ ہے کہ نہ آنے کا مطلب ہی ہے کہ یہ الیکشن تو نہیں ہوا نا، اس پر تو ہم نے فوری طور پر آج الیکشن کمیشن میں، لیکن یہ ڈیفیکشن کلوز آئین والی تو نہیں لگ سکتی نا یہاں پہ 63A والی، یہ تو میئر کا الیکشن ہے، وہ مطلب کہ وہ تو آپ اگر آپ تو ظاہر بیرسٹر ہیں، جانتے ہیں، 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہمارا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 36K، اس میں ڈیفیکشن کلوز کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے، جو ایز پر 63A، اور 63A آپ جانتے ہیں کہ وہ پارلیمنٹ کے ممبران کے حوالے سے، لیکن جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس میں پارٹیوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، ان کے فیصلوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور اس کو بدترین عمل قرار دیا گیا ہے کہ پارٹی ڈیسیشن کے بغیر کوئی اپنی رائے دے، اور اس پر وہ 63A لاگو ہوتی ہے، تو ڈیفیکشن بھی لاگو ہوتا ہے، سیٹ بھی جائے گی اور رائے بھی کاؤنٹ نہیں ہوگی، یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو ہماری لوکل باڈی پر اس کا یہ جو ہے وہ یہ اپلائی ہوتا ہے، تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ، لیکن اصل بات تو جب شروع ہوتی نا، جب یہ آ جاتے تو ہمیں ہی ووٹ ڈالتے ہیں نا، ان کی پارٹی کی ہدایت تھی۔ اور جو ایک صاحب آئے تھے انہوں نے ووٹ کیوں نہیں کاسٹ کیا؟ وہ فردوس نقوی صاحب جیل میں تھے، وہ وہاں آئے تو پھر ان کی رائے یہ تھی، یا انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ پارٹی نے ان سے کہا ہے کہ اپنی جو صوبائی سیٹ ہے اس کو ریٹین کریں آپ، تو وہ تو چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا آرڈر تھا کہ جیل سے لوگوں کو لانا تھا تو وہ آئے، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کیا۔ تو اب آگے حافظ صاحب آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ دیکھیں، جو ایک معاشرے میں، انسانوں کے معاشرے میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کریں گے اس مینڈیٹ کو بچانے کے لیے، عدالت بھی جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ عدالت کے سامنے یہ بہت واضح سوال ہوگا کہ ایک شہر جو 3.5 کروڑ انسانوں کا شہر ہے، ایک شہر جس پر پورے ملک کی معیشت کا انحصار ہے، اس کے منتخب لوگ جو 4 مرتبہ مہم چلا کر 4 مرتبہ ڈیلے ہوا تھا، منتخب ہوئے، اور اس کے بعد جب میئر کا الیکشن ہوا تو وہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ تو یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جو اس پورے الیکشن کے عمل کو کورٹ کی نگاہ میں بالکل واضح کر دے گا، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ریورس ہوگا۔ دوسرا، ہم نے
جو ایک انہوں نے اینی پرسن والی جو کلاس تھی کہ کوئی بھی آدمی آؤٹ آف کاؤنسل منتخب ہوئے بغیر میئر بن سکتا ہے، جس کی وجہ سے مرتضی وہاب صاحب میئر بنے، اس کو تحسین ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہوا ہے. وہ کیس ابھی جاری ہے اور اس انڈر ٹیکنگ کے ساتھ ہمیں اس سے نہیں ملا تھا کہ ایڈوکیٹ جنرل نے کہا ہے کہ اس کا فیصلہ ہوا کہ یہ ترمیم کا عدم ہوگی تو ریورس ہو جائے گا پورا پروسیس، چاہے میئر کا انتخاب ہو چکا ہو. تو وہ بالکل واضح اور آبویس کیس ہے. انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ رولز آف دی گیمز یہی ہوتے ہیں کہ آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں. تو ایک پارٹی کے لیے میں نے تو یو سی کا الیکشن لڑا، مرتضی وہاب صاحب پیراشوٹ سے آئے، تو دونوں وہ بھی الیکشن کے اناؤنسمنٹ کے بعد، شیڈول کے آنے کے بعد. تو اتنا واضح کیس ہے کہ اللہ نے چاہا تو اسی کے ذریعے سے کراچی کے لوگوں کو ریلیف ملے گا. مجھے ان کو دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب کو گرانا میرے مقصود نہیں ہے، کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بھائیوں کی طرح ہے. مسئلہ کنڈکٹ کا ہے کہ جمہوریت پر اس طرح سے اگر شبخون مارا جائے گا، نمبروں کو اس طرح سے تبدیل کیا جائے گا، اور مینڈیٹ کے بغیر اگر آپ حکمرانی کریں گے، اور حکمرانی تو آپ آلریڈی کر رہے ہیں 15 سال سے، یہ ایڈمنسٹریٹر رہے ہیں 1 سال، 15 سال سے وزیر بلدیات ہیں. پرفارمنس آپ دیکھ لیجئے، کیا ہیرے لگا دیں گے، کیا جواہرات لگا دیں گے. اس لیے سب کو معلوم ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں کرتی کیا ہے. ہزاروں ارب روپے کا 15 سال میں صرف ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہے، جس میں سے اکثر بجٹ ہڑپ ہو گیا ہے. تو اس لیے اس کنڈکٹ کو سب جانتے ہیں. کراچی تو تباہ حال ہے. لوگوں نے اسی لیے امیدوں کے ساتھ جماعت اسلامی کو ووٹ دیا. جماعت اسلامی کوئی بہت پاپولر پارٹی نہیں تھی اس وقت، لیکن لوگوں نے جب ہم نے تحریک چلائی کراچی کے حقوق کی، تو ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری جو ہے وہ لوگوں سے کمیونیکیشن بڑھی، اور پھر لوگوں نے بالآخر ایک بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے، سپورٹ دی ہے. ابھی آپ سروے کر لیں، کل پی 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 نے اپنے پیج پہ سروے کروایا، 10-15 ہزار لوگوں نے سروے کیا، 85% لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ میئر نافذ نعیم الرحمان کو ہونا چاہیے، 15% سے مرتضی وہاب. تو اہل کراچی تو جانتے ہیں کہ کون ان کے لیے اچھا ہے کون برا ہے. تو زبردستی تو مینڈیٹ نہیں لینے